بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین اوان۔ ناظرین، آج ہم ثانیہ سوات پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے اصل حقائق سے آگاہ کریں۔ ناظرین، اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے بڑے دکھ کے ساتھ۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اب حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، 78 پیپلز کلڈ۔ ناظرین، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 78 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے 78 خاندان برباد ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی غفلت۔ پہلی غفلت تو اس 15 یا 17 لوگ تھے جو ٹیلے پہ کھڑے ہیں، ان کی غفلت ہے کہ وہ سیلفی بنانے کے لیے بیچارے اس سمندر میں، اس دریا میں اترے جو بعد میں سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے، میں ہر سال سوات ناران کا گان جاتا ہوں، اس پانی میں آپ پاؤں رکھیں تو آپ کا پاؤں وہ جھلٹ کے جاتا ہے، اتنی سپیڈ ہے، آپ اپنا پاؤں نہیں اس میں رکھ سکتے۔ تو یہ بیچارے چاروں طرف سے گھیر گئے اور ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ 1.5 گھنٹے تک زندگی موت سے لڑتے رہے۔ موجودہ حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ موجودہ ریسکیو ٹیمیں بروقت امداد فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ اگر ان کو بروقت ریسکیو کر لیا جاتا تو ہو سکتا ہے سارے نہ بچتے، تو آدھے لوگ تو بچ ہی جاتے۔ ناظرین، یہاں غفلت کے مرتکب پولیس والے بھی ہیں۔ کے پی کے پولیس، مقامی پولیس، جو اس علاقے کی پولیس، وہ مکمل ذمہ دار ہے۔ انہوں نے بروقت ہیلپ نہیں کی، بروقت ان کی امداد نہیں کی۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی کوشش کی، بڑی کالیں کی، لیکن کوئی نہیں آیا ان کی مدد کو۔ ایک ایک کر کے یہ بیچارے 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ریسکیو ٹیم کے چند اہلکار آئے اور ان کے پاس نہ ساز و سامان تھا، نہ وہ ان کو بچا سکتے تھے۔ صرف وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم آ گئے ہیں لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین، کے پی کے حکومت کا ہر وہ فرد اس ثانیہ کا ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ اس میں ریسکیو اہلکار بھی ہیں، اس میں یہ گورنر کے پی کے بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ذمہ دار ہیں۔ بھئی اگر انہوں نے بروقت امداد فراہم نہیں کی تو آپ کر دیں۔ آپ کے پاس بھی ہیلی کاپٹر ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی ہیلی کاپٹر ہے۔ پنڈی سے بھی ہیلی کاپٹر جاتا تو 15-20 منٹ کے فاصلے پہ پنڈی ہے، اگر بائی ایئر آپ جائیں تو 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن لوگ ویڈیو بناتے رہے اور ان کا تماشا دیکھتے رہے اور کسی نے ان کی جان نہیں بچائی۔ ناظرین، میں 15 یا 16 لوگ ایک ہی گھر کے تھے، ایک ہی خاندان کے تھے، جس میں بچے، بڑے، خواتین، ایک بزرگ بھی ہیں۔ ڈسکا کے رہنے والے یہ لوگ ہیں جن کی خوشیاں 1 منٹ میں ماتم میں بدل گئیں اور ان کی جان چلی گئی۔ اس سے بڑا ایک اور دکھ بھی ہے مجھے، جب لاشوں کو ریسکیو کر کے باہر نکالا گیا اور ان کے لیے تابوت چاہیے تھے، تو ناظرین تابوت کیسے بھیجے گئے؟ کے پی کے حکومت کی ذرا غفلت دیکھیں۔ کوڑا اٹھانے والی جو گاڑیاں ہیں اس میں رکھ کے تابوت آئے ہیں۔ جی یار، کون لوگ ہیں آپ؟ کس ملک میں ہم رہتے ہیں؟ آپ کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس بروقت وسائل نہیں ہیں۔ 12-13 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2022 میں ناظرین، جب عثمان بزدار چیف منسٹر تھے پنجاب کے۔ مری میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس میں کم از کم 26 یا 23 لوگ جو ہے نا وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔
ہوا یہ کہ وہ لوگ بھی سیر و سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک دم سے طوفان آیا، گاڑیاں آمنے سامنے پھنس گئیں، ہوٹلوں میں رش بہت زیادہ تھا۔ جب یہ برا وقت شروع ہوا، لوگوں نے اپنی گاڑیاں لاک کر لیں اور ہیٹر چلا لیے۔ ناظرین، ہیٹر چلا کر فیملیاں گاڑیوں کے اندر ہی محبوس ہو کر رہ گئے۔ جو لوگ باہر نکلے کہ ہم وہاں سے جا کے کوئی ناشتہ لے لیں، کوئی کھانا لے لیں، تو مقامی لوگوں نے 11 گنا پرائسز بڑھا دیں۔ اتنے بے حس لوگ ہیں ہم کہ اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کو تکلیف سے نکالنے کی بجائے ہم نے ان کی تکلیف بڑھا دی۔ ہوٹلوں میں کرائے 11 گنا بڑھا دیے گئے۔ میں نے سنا تھا کہ 50 ہزار روپے لوگوں نے کمرہ لیا کرائے پہ، 500 روپے کا ایک انڈا لیا، 2 ہزار روپے کا چائے کا کپ ملا۔ کتنا ظلم آپ لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کو تو ہوٹلوں کے دروازے کھول دینے چاہیے تھے۔ مقامی لوگ، مری کے مقامی لوگ جو ہیں وہ انتہائی ظالم ہیں، اور وہ وہاں پہ آنے والے سیاحوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کرتے ہیں، اور وہ ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں۔ بے شک غریب بھی ہیں نا، ان کا رویہ، ان کا انداز وہ بالکل لڑاکا تیاروں والا ہے۔ وہ لڑتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں سیاحوں کے ساتھ، اور سیاح نہ جائیں تو ان کا وہاں کھانے پینے کا نظام، ان کا جو وسائل ہیں سارے سیاحتی نظام کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور یہ بالکل ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ انہوں نے اس تکلیف میں لوگوں کو پانی 11 گنا ریٹ پہ دیا، خوراک 11 گنا ریٹ پہ دی، کمرے نہیں دیے۔ جو لوگ کمرے کرائے پہ نہیں حاصل کر سکے تھے وہ بچارے گاڑیوں میں دم گھٹنے سے مر گئے۔ 23 یا 26 لوگ تھے جو دم گھٹنے سے مر گئے۔ یہ بے حسی، یہ نالاکی اور نااہلی کب ہم نے ٹھیک ہونا ہے؟ ہر سال سینکڑوں سیاح، میری رپورٹ کے مطابق جو کے پی کے حکومت کے جتنے سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ مارے جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ ناظرین، رپورٹ نہیں ہوتا، یہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، جبکہ ایک دن میں یا 2 دن میں 78 موتیں ہوئی ہیں۔ 15-16 لوگوں کی ویڈیو تو آ گئی، باقی لوگ کدھر گئے؟ باقی لوگوں کی ویڈیو کدھر ہے؟ اسی طرح جو لوگ بیچارے وہاں مارے جاتے ہیں ان کی رپورٹ ہی نہیں ہوتی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہر سال کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ رپورٹنگ ہوگی تو ریکارڈ میں آئے گا کہ پچھلے سال اتنے سیاح مارے گئے، پچھلے سال اتنے سیاح مارے گئے۔ کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، کے پی کے، تینوں حکومتوں کو ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کا سانحہ نہ ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر سیاحتی مقام پہ پولیس چوکیاں قائم کریں، سیاحوں کو چیک کریں، سیاحوں سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کے پاس سہولیات ہیں نہیں ہیں، ان کو گائیڈ کریں پراپر کہ آپ نے دریا کے قریب نہیں جانا، ان کو پراپر گائیڈ کریں کہ آپ نے اپنے ساتھ خوراک رکھنی ہے، آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے ان کو پراپر گائیڈ لائن دینی چاہیے، بلکہ جو سیاحتی مقام کی طرف جاتے ہیں ان کو ایک پراپر بروشر دیں جس پہ اویئرنیس لکھی ہو ساری کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقامی لوگ وہاں پہ ہیں انہوں نے دریا کے اوپر ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، غیر قانونی کھانے پینے کے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، اور 4 پائیاں رکھی ہوئی۔ ناظرین، دریا کے درمیان میں 4 پائیوں کا کیا توق بنتا ہے؟ یہ کون سی انٹرٹینمنٹ ہے بھائی؟ بالکل دریا کے درمیان میں لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ موت کا کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میری موت ایسے آ جانی ہے۔ غیر قانونی ہوٹلز جتنے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، نجائز تجاوزات دریا کے کنارے پہ ہونی نہیں چاہیے، اور دریا کو
پیک کریں, دریا کھلے ہوئے ہیں, آپ کی گاڑی اگر ٹکرا جائے تو آگے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے. میں نے وزٹ کیا سوات کا, سپورٹ ہونی چاہیے پراپر تاکہ گاڑی دریا میں نہ جائے. اور ہر سال ناظرین بے شمار گاڑیاں دریا میں گرتی ہیں اور کچھ نہیں بچتا, اور دریا کا بہاؤ اتنا ہے کہ اس میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. کچھ گاڑی گئی ہے وہ بھی نہیں ملتی, بندے گئے وہ بھی نہیں ملتے. اور یہ جو دریا ہے اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو لمحہ فکریہ ہے جی ہمارے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے, کہ ہمیں قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے کوئی اچھے اقدامات کرنے چاہیے, اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کن دنوں میں سیاحتی مقامات کی طرف جانا ہے اور کن دنوں میں نہیں جانا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, حکومتیں ایک میسج چلائیں, وہ میسج 1 سیکنڈ میں گھوم جاتا ہے. کے پی کے حکومت کو میکسیمم کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ سیاحتی جو مقامات ہیں وہ کے پی کے میں ہیں, اس کے بعد گلگت بلتستان میں ہیں, اس کے بعد کشمیر میں ہیں. یہ ایک اویئرنس میسج چلائیں, اور بلکہ وفاق سے چلنا چاہیے یہ میسج کہ اگر آپ سیاحتی مقامات کی طرف جا رہے ہیں آپ نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے. آپ کی جان بہت قیمتی ہے. کوئی اویئرنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے وہ جا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو وہ زیادہ نقصان ان کا ہو جاتا ہے جن کو تجربہ کوئی نہیں ہے, ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا پروگرام کے اختتام پہ ایک اچھی بات, ایک اچھا میسج. شاخیں اگر رہیں تو پتے بھی آئیں گے, یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے. اس امید کے ساتھ, اس آس کے ساتھ پاکستان کی عوام زندہ ہے, انتظار میں ہے کہ شاید کبھی کوئی اچھا حکمران, کوئی اچھا لیڈر اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالے اور ہم ترقی کی منازل طے کر سکیں, ہمارے ملک میں بھی امن سلامتی ہو, خوشحالی ہو, اور یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں ہم ان کو کم از کم کر سکیں. کل تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.